السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت جمعۃ المبارک۔ اس سال رمضان الکریم کا پہلا جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آئیے آج کی روایت دیکھتے ہیں رمضان المبارک سے ضمن میں حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ قلت، تو فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بعمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، آپ نے فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اسے امام نسائی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الصیام میں۔ اسی طرح اس کو السنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی لے کے آتے ہیں، آپ کی 1 سے زائد حدیث کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے المسند میں سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن خزیمہ نے اس کو الصحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن حبان نے بھی اس کو الصحیح میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ بھی درجہ صحیح کی کتب حدیث موجود ہیں، جن میں سے 2 کے حوالے اس روایت کے ضمن میں بھی آتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان۔ اچھا، درجہ صحیح کی جو روایات ہوتی ہیں نا، ان کے بھی پھر 7 مدارج ہوتے ہیں، جس پر میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو ان میں سے ایک حدیث تو وہ ہوتی ہے جو بخاری میں آئے، ایک وہ ہوتی ہے جو مسلم میں آئے، ایک متفق علیہ جو دونوں میں آئے، ایک وہ ہوتی ہے جو بخاری میں آئے نہ مسلم میں آئے پر دونوں کی شرائط پر لی جائے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے جو بخاری کی شرط پہ لی جائے لیکن بخاری میں نہ آئے، ایک ہوتی ہے جو مسلم کی شرط میں لی جائے جو مسلم میں نہ آئے، اور اسی طرح ایک 7ویں کیٹیگری ہوتی ہے جو درجہ صحیح کی روایت ہوتی ہے، جو نہ بخاری میں ہو نہ مسلم میں ہو نہ دونوں کی شرائط پر ہو، بلکہ محدث نے خود ان کی شرائط بنائی ہوں درجہ صحیح کی، اور پھر ان شرائط پر اس حدیث کو لیا ہو۔ تو یہ 7 درجہ صحیح احادیث کی 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو روزے کی اہمیت بھی ہے کہ جنت میں جانے کا یہ عمل ہے، جنت کی طرف لے جانے والے راستے والا یہ عمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی اس طرح تو اور اعمال صالحہ کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ آتی ہیں، تو یہاں روزے کی اہمیت ایسے کیسے کہ حضور نے اتنی جامع بات فرمائی کہ روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں، کیونکہ روزہ تمام اعمال کو شامل ہے۔ دیکھیں نا، روزے دار کا روزہ ناقص ہے اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا، اگر وہ نمازیں چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے، اسی طرح گناہ کے کام چھوڑتا نہیں ہے اور روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صرف بھوک سے ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے بس۔ تو اس لیے روزے کی روح کو پانے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکیوں کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا، نیکیوں کی زیادتی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تمام معاملات روزے سے ہیں کہ بندے میں ایک سدھار آئے گا، امپروومنٹ آئے گی، اور اس کے بعد وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا، اچھے کام کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اپنے رب کو منائے گا، اپنے رب کی نافرمانی سے بچے گا، ان تمام اعمال سے بچے گا جو رب کو ناراض کریں، اور ان تمام اعمال کو کرے گا جو رب کو راضی کریں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے۔ دیکھیے روزہ جو ہے نا، اس کی ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ڈھکا چھپا سا عمل ہے نا، کسی کو خبر نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کسی نے یہ کہا کہ لوگوں سے ایسے سوال نہ کیا کرو جو تمہارے سوال نہیں، رب کے سوال ہیں کہ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں۔
یہ تمہارا سوال ہی نہیں ہے. اچھا اللہ نہ کرے کسی شرعی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا ہو, اب آپ 4 لوگوں میں اس کو پوچھ رہے ہیں تم نے روزہ رکھا تھا آج, اب وہ شرما بے شرمی آپ کو کیا جواب دے؟ نہیں رکھا تھا تو پھر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا, کوئی اس سے پوچھے گا, وجہ پوچھے گا, وہ وجہ بیان کرے گا, کوئی اس وجہ کا مذاق اڑائے گا. اچھا اب خواتین بیٹھی ہیں, اب خواتین میں تو بعض اب وہ جو ایام میں تو ان کو روزے نہیں رکھتی, پھر بعد میں اس کی عادت پوری کرتی ہیں. اب وہ تو ایک پرائیویٹ بات ہے, وہ کسی عورت سے محفل میں کیوں شیئر کرے کہ بھئی میرے ایام چل رہے ہیں, میرے پیریڈ چل رہے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو اس لیے آپ کا سوال ہی نہیں, ایسے سوال کرنے ہی نہیں چاہیے. لوگوں کو سوال بھی دیکھ سمجھ کے کرنے چاہیے کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, آپ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ نے وہ سوال پوچھنے جو ایک انسان دوسرے انسان سے پوچھ سکتا ہے, بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. کوئی اچھائی کی ترغیب دے دو, اس کو کویسچن میں مت ڈالو. آپ تو اس کو بیچارے کو ایک غلط سپاٹ پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا اس کو. اچھا اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ وہ بڑائی اور کبر میں آ جائے, ہاں بھائی کیا بات کر رہے ہو, آپ کے بھائی نے تو کبھی روزہ ہی نہیں چھوڑا. یار یہ کوئی سوال. اب اس اپنے اعمال کو اپنے ہاتھ سے غارت کر رہا ہے. وہ بات جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھی اس نے اس کو عیاں کر دیا, اور شاید اس کی وجہ سے اب آپ لوگوں میں اس کی ایک عزت بھی بن جائے, اس کو شاید اس کی بھی امید لگ جائے. تو جہاں خالص تھا وہاں خالص میں کھوٹ آ گیا اور آپ ذمہ دار ٹھہرے. تو ایسے کام کرتے کیوں ہو؟ نہ کیا کرو, بس وہ سوال کیا کرو جو آپ کے ذمہ ہے. ہاں اذان ہو رہی, آپ نے کہا چلو بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں, اب یہ سوال نہیں ہوا نا, تو ایک عمل کی طرف دعوت ہو گئی. یار آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی تو آئے مل کے پڑھ لیتے ہیں, آپ نے اس کو وہ بھی نہیں کیا. تو اس طرح اپنے سوالوں کو رکھیں کہ دوسرے کی تضحیک نہ ہو اور اچھائی کی طرف رغبت بھی ہو جائے. اگر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی شخص ایک کام ہے جو کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے, اکیلے میں اس کو بات کرو, محفل میں نہ ذلیل کرو, اس کی عزت نہ اچھالو. آپ اس کو ذلیل کر دو گے اور تھوڑی دیر کا سب کا ٹھیٹھی ٹھاٹا ہو جائے گا, اور وہ بیچارہ تو کسی قابل بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے لوگوں کے احساسات کے ساتھ مت کھیلا کرے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کیا اور اس کی پتہ چل گئی کوئی برائی تو بس دوستوں میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. وہ جب بیچارہ آ رہا ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ بھائی یہ بات مت کر دینا, وہ بات مت کر دینا. تو ایسے نہ کیا کرو, یہ دوستیاں یاریاں نہیں ہوتی, یہ تو آپ دشمنی کر رہے ہو اس کے ساتھ. اس کے نفس کو آپ الٹا بگاڑ رہے ہو. کل کرا کو اس کا اگر نفس یوں بگڑ گیا, ہاں بھائی میں تو ہوں ہی ایسا, نہیں کروں گا, جاؤ, تم لوگوں نے یہی لیبل لگایا نا مجھ پہ, اب میں ایسی ہی بن کے دکھاؤں گا. تو پھر اس کے ان راستوں کا وبال آپ کے سر بھی آتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اس طرف دھکیلا ہے. اس لیے کہا قرآن نے کہ دیکھو اگر کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو حکمت کے ساتھ کرو. اس لیے جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیا ہے نا, اس میں ایک بڑا ایک کمال ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, عام دنوں میں نہیں کر رہا, اب کر رہا ہے, کھڑا ہوا ہے راتوں میں قیام میں قرآن کریم سن رہا ہے, ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے, اللہ کے قرآن کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے ہیں. اب اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں اب لوگوں نے ہر چیز کو ایک بزنس بنا رکھا ہے. کوئی 3 دن میں کہہ رہا ہے ہائر کر کے لے کے آئے ہیں, ہم بڑے پیسے دیے, 3 دن میں سارا قرآن آپ کو سبحان اللہ ختم ماشاءاللہ کروا دے گا, پورا دورہ کر دے گا. تو اب وہ بیچارہ کھڑا ہے, روز اس نے 10 پارے پڑھ کے آپ کو سنانے ہیں رات میں, عشاء کے بعد جو شروع ہوا تو فجر تک. اب اس کی سپیڈ بھی ماشاءاللہ پھر ویسی ہی ہوتی ہے, وہ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا. کیا کوئی ایک رات میں کرانے کے چکر میں بھی پڑا ہوتا ہے کہ چلو ایک رات میں ہو جائے گا چھٹی, باقی 29 راتیں جو ہیں وہ آرام کریں گے. یہی تو چکر ہے نا, 3 رات میں چکر یہی تو ہے سارا کہ بھئی 3 رات میں ختم کراؤ اور اس کے بعد چلو ہم نے اپنے سر پر سے تو یہ بوجھ ہی سمجھ کے کروا رہے ہو نا, ورنہ اگر صحیح معنوں میں کرو تو طریقے سلیقے سے جیسے ہوتا ہے ویسے کرتے رہو. تو اسی لیے میرا بھائیوں اور میری بہنوں, یہ گاڑیاں ہم نے سڑکوں پہ بھی بھگانی ہوتی ہیں,
ادھر بھی ٹریفک کے قوانین توڑتے ہیں، اور دین میں بھی پھر ہم گاڑیاں بھگاتے ہیں، اور پھر ہوتا اس کا اثر یہ ہے کہ اثر کچھ نہیں ہوتا، صرف الفاظ ہم نے سن لیے ہیں اور اس نے سنا دیے ہیں، ہم نے اسے قیمت ادا کر دی ہے اور بس بات ختم۔ ایسا نہ کیا کرو۔ یہی کام ہم نے ذکر میں بھی کیا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کون سا ذکر ہے میرا بھائی؟ سبحان اللہ، اس کو فیل تو کرو۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب 33 دفعہ یوں پڑھو گے نا اللہ اکبر، پھر دیکھو تمہارے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ جب کہو گے نا اسی طرح الحمدللہ، میرے رب کا بڑا احسان ہے مجھ پر، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا نوازا، میں اس قابل تو نہ تھا۔ تو اب ذکر بھی کرو گے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے اور دل کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ اپنے رب کو اس طرح یاد کر کے تو دیکھو جس طرح اسے یاد کرنے کا حق ہے، کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، پھر تم چاہو گے کہ بس اس کا ذکر یوں ہی ہوا کرے۔ پھر کوئی اس طرح جلدی کرے گا تو تم کہے گا بھائی کیا کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو، کدھر جانا ہے تم نے؟ اس رب کی زمین میں ہی تو جانا ہے نا واپس، اس اپنے اس رب نے جو تم پہ فضل کیا ہے اسے تلاش کرنے جانا ہے، اس کی زمین پر، اس کے بندے ہو، اس کا ذکر تو صحیح کرو، تھوڑا کرو پر صحیح کرو، یہ گاڑیاں تو نہ بھگاؤ۔ پھر تب جب تم نماز سے فارغ ہو کے نکلو گے اس کا ذکر کر کے، اس کی زمین میں فضل تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کا، تو پھر ایک کیفیت ہوگی تم پہ بندے والی، پھر تم اس کا بندہ بن کے نکلو گے۔ پھر جو اس کا بندہ بن کے نکلتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو یہ زبان نہیں بیان کر سکتی، وہ کیفیت آپ محسوس کر سکتے ہیں، اسے میرے جیسا عاجز آدمی جس کے پاس نہ الفاظ کے ذخیرے ہیں نہ کچھ ہے، وہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آپ کے چند منٹ میں نے لے لیے، لیکن مقصد یہ تھا کہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، یہی مہینہ ہے، اپنے رب کو منا لو، روز کے آگے گڑ گڑاؤ اس کے آگے کہ باری تعالیٰ سارا سال ہم گناہ کرتے تھے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی دے دے اور ہمیں استقامت دے دے کہ ہم اب ان گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹیں۔ اپنے رب کے آگے عاجزی اور انکساری کرو، کسی اور کے آگے نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔